دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند دن کے لیے جہنم میں رہیں گے، چند دن کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہے کیا کہ تم کو کچھ ہی دن رکھے گا؟ کیا ہے تمہارے پاس اللہ کا عہد؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو مسئلہ تم لوگوں کا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ ہم کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ کا نہ ہی عہد ہے تم سے اور نہ ہی تم کو اس کے بارے میں علم ہے، تیسری کوئی بات نہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو بات ہے کہ یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے۔ کتنا دن؟ آپ تفسیر ابن کثیر جب پڑھیں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ پوری دنیا کی جو مدت ہے 7000 سال کی ہے، پوری دنیا کی مدت ہے 7000 سال، تو ہر 1000 کے دن، ہر 1000 کے بدلے میں ایک دن ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، تو 7000 تو 7 دن ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، 7 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ دوسرا قول ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بچڑے کی عبادت 40 دن کیے، اسی وجہ سے 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے، 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اس کے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 3160 پر 9 کے اندر، جب خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کی جب جنگ ہوئی یہودیوں سے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت پیش کیا گیا اور اس میں زہر ملا ہوا تھا، ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو، جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ سچ بتانا، ایک سوال کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم سچ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا فلاں ہمارے باپ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولتے ہو، فلاں تمہارا باپ نہیں، فلاں ہے۔ پھر کہا کہ اس بار سچ سچ بتاؤ گے؟ دوسرا سوال کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ بالکل ہم سچ بتائیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو جیسے آپ جھوٹ پکڑے نا، ابھی پکڑ لیں گے، آپ نبی ہیں۔ اب سوچیے، آپ جیسے جھوٹ ابھی پکڑے کہ ہمارا باپ فلاں ہے، ہم لوگ جھوٹ بولے، آپ پکڑ لیے، ویسے ابھی ہم جھوٹ بولیں گے دوسرے سوال میں تو آپ پکڑ لیں گے۔ آپ نے کہا یہ بتلاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون جائے گا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، ہم کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہماری جگہ تم ہی لوگ رہو۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ کچھ دن کے لیے ہم لوگ جہنم میں تو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو نکال دے گا، اور اب ہماری جگہ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ ہی جائیں گے، ہماری جگہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو برباد کرے، ہم لوگ تمہاری جگہ پر کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہم لوگ تمہاری جگہ پر کبھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے اس امت پر کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سوال اور کرتا ہوں، تم لوگ سچ سچ بتانا۔
تو ان لوگوں نے کہا بالکل سچ بولیں گے، جیسے کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ نے ابھی پکڑا پھر پکڑ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچ سچ بتاؤ، جو بکری کا گوشت پیش کیا گیا اس میں زہر ملا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو کہا، ان لوگوں نے کہا ہاں ملا ہوا تھا۔ تو کہا کہ کیوں ملا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جھوٹے ہیں تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ اگر واقعی سچے نبی ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ لوگوں کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا، دعویٰ یہ لوگ کر رہے تھے یہودی کہ ہم لوگ کچھ ہی دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ تو اللہ نے اس کا رد کیا اور کہا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا وعدہ ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا، یا تم لوگ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو؟ دو ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، یہودیوں کی عادت ہے جھوٹ بولنا۔ نبیوں کے سامنے ان لوگوں نے جھوٹ بولا، نبیوں کے سامنے ان لوگوں کو جھوٹ بولا، نبی کو جھوٹا ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک اصول بنا دیا، وہ لوگ کہیں نا کہ ہم لوگ جہنم سے نکل جائیں گے، اللہ نے ایک اصول بنا دیا آگے کی آیت میں 80 پر 1 سورہ بقرہ میں کہا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، یعنی برائیوں نے گھیر لیا اس کو، برائی پر برائی کیے جا رہا ہے، تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جو ایمان لائیں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے۔ نیک عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اخلاص نہیں ہے نیک عمل نہیں کریں گے، گرچہ نیک عمل دکھ رہا ہے، مان لیجیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دکھانے کے لیے وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ تو ریاکاری ہے۔ تو نیک عمل کے لیے دو چیز ہونی ضروری ہے، ایک اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا۔ تو جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ لیکن جو لوگ برائی کرتے ہیں، برائیوں نے گھیر لیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا بلا من کسب سیئہ، جس نے گناہ کیے، برے کام کیے، سیئہ کا لفظ آیا۔ آپ ابن کثیر میں جب پڑھیں گے تو اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ شرک اور کفر، جس نے شرک کیا اور کفر کیا، شرک اور کفر نے اس کو گھیر لیا، اس سے توبہ نہیں کیا، نہیں نکلا، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک تفسیر ہے کہ ہمیشہ کبیرہ گناہ کرتے رہتا ہے، کبیرہ گناہ کرتے رہتا ہے، تو شرک کیا، توبہ نہیں کیا، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالے گا اور پھر اس کو جہنم سے نکالے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ توحید جس کے پاس ہے، توحید جس کے پاس ہے، گرچہ وہ گناہ کرتا ہے جہنم سے نکلے گا، جہنم سے ایک دن نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ یہاں ایک آخری بات یاد رکھیے، یہ جو بلا من کسب سیئہ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس آیت کریمہ سے خارجیوں نے دلیل پکڑا۔ خارجی لوگ جو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کرنے سے کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، کافر ہو گئے۔ مان لیجیے آپ جھوٹ بول دیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل الحدیث کا۔ خارجی لوگ، اور ابھی دنیا میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ خارجی ختم ہو گئے؟ ابھی بہت زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ خارجی ابھی ہے۔ خارجیوں کا مزاج ہے، مکمل خارجی کہیں کہیں ہے، لیکن خوارج کا مزاج ابھی بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے، بہت زیادہ
لوگوں کے پاس ہے خوارج کا مزاج، تو یاد رکھیے جو ان کا عقیدہ ہے خوارج کا یہ ہے کہ اگر گناہ کر لیا، کبیرہ گناہ کر لیا تو یہ کافر ہو گیا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ تھا ویسا نہیں کرے گا وہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر توحید پرست ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، مسلمان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ ہاں اگر بدعت مکبرہ کر رہا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کریمہ سے خوارج نے دلیل پکڑا۔ اس بات کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا کہ خارجیوں نے اسی آیت سے دلیل پکڑا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنمی ہے، جو غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے سیئہ کی تفسیر شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنہ فساد، شرک بدعات سے، کفر سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔